جب میں چھٹی کلاس میں تھی۔ ابھی نادانی کی عمر کا آغاز تھا۔ مجھے فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا اور تب میں فلمی کہانیوں کو حقیقت سمجھتی تھی۔ ساحل میری پھپھو کی نند کا بیٹا تھا۔ ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی تھا۔ میرا بھائی اسے چھوٹا بھائی سمجھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھائی کو اکثر خطوط لکھتا تھا۔ بھائی چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، سو وہ سارے خط مجھ سے پڑھواتا تھا۔ اس دن جب بھائی نے خط لا کر مجھے دیا تو میں نے اس میں ایک الگ رکا دیکھا تو دل بہت زور سے دھڑکنے لگا، اس ڈر سے کہ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ میرا نام کرن ہے۔ ہم 6 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ 5 بہنیں میری پیدائش سے پہلے ہی مر چکی تھیں۔ میرا اب ایک ہی بھائی ہے۔ 5 بہنوں کے مر جانے کے بعد بڑی منتوں مرادوں سے میں اس دنیا میں آئی تو میری امی ابو نے بہت خوشیاں منائیں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں 7 سال کی تھی جب ایک دن ابو ہمیں اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائی پر بہت چھوٹی سی عمر میں ذمہ داریوں کا بوجھ آن پڑا۔ میرے بھائی نے بہت ہمت اور حوصلے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ مجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ میری امی اور میرا بھائی دونوں ہی مجھ سے بے پناہ پیار کرتے تھے، میری خواہش پوری کرتے تھے۔ جب میں چھٹی کلاس میں تھی، ابھی نادانی کی عمر کا آغاز تھا۔ مجھے فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا اور تب میں فلمی کہانیوں کو حقیقت سمجھتی تھی۔ میری ایک بچپن کی دوست تھی، میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ وہ ان دنوں اپنے ایک کزن سے محبت کرتی تھی۔ ساحل میری پھپھو کی نند کا بیٹا تھا۔ ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی تھا۔ میرا بھائی اسے چھوٹا بھائی سمجھتا تھا۔ میری امی اسے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتی تھیں، مگر انہیں کیا پتا ساحل کتنا کم ظرف انسان ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹیپ ریکارڈ پر یہ گانا لگا دیتا تھا، تو ہے میری کرن۔ میں انجان بنی رہی۔ اسی طرح 2 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر اس نے کبھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ گانوں یا شعر و شاعری میں جتاتا رہتا۔ ایک دن اس نے اچانک میرے بھائی کے نام کے خط میں ایک چھوٹا سا رکا میرے نام بھی لکھ ڈالا۔ وہ پڑھائی کے سلسلے میں اپنے پاپا کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھائی کو اکثر خطوط لکھتا تھا۔ بھائی چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، سو وہ سارے خط مجھ سے پڑھواتا تھا۔ اس دن جب بھائی نے خط لا کر مجھے دیا تو میں نے اس میں ایک الگ رکا دیکھا تو دل بہت زور سے دھڑکنے لگا، اس ڈر سے کہ بھائی یہ کسی اور سے پڑھوا لیتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ بس میں نے بھائی کو خط پڑھا کر سنایا کہ وہ 29 رمضان کو آئے گا۔ بھائی نے دوسرے رکے کا پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ اس میں شعر لکھے ہیں۔ چونکہ وہ ہر خط میں شعر لکھتا تھا، اس لیے بھائی کو شک نہیں گزرا۔ بھائی نے کہا چلو رہنے دو، مجھے نہیں سننی شاعری۔ بھائی کے جانے کے بعد جب میں نے وہ رکا کھولا تو لکھا تھا، بہت کچھ جھوٹے دعوے لکھے تھے۔ مختصر یہ کہ ڈیئر کرن، میں گزشتہ 2 سال سے تم سے محبت کرتا ہوں مگر کہہ نہیں پاتا۔ آج میں اس خط کے ذریعے تم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ میری زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے میرے پیار کا جواب پیار سے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مر جاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اس وقت اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے مجھے برا لگا۔ میں نے وہ خط ماہین کو دکھایا۔ دیکھو ماہین، تمہارے کزن کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ اس نے مجھے لیٹر لکھ ڈالا ہے۔ اگر بھائی کسی اور سے پڑھوا لیتے تو وہ مجھے بھی قصوروار سمجھتا، جبکہ تم اچھی طرح جانتی ہو وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ماہین کہنے لگی کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں ہوں نا، آ جانے دو، میں خود بات کر لوں گی، تم ٹینشن نہ لو۔ 29 رمضان کو جب وہ آیا تو بہت خوش تھا، لیکن جب ماہین سے اسے پتہ چلا کہ مجھے اس کا لیٹر اچھا نہیں لگا اور یہ کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو پریشان چہرہ بنا لیا، مگر میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھ سے پہلے وہ ناہید اور نائمہ کو بے وقوف بنا چکا ہے، سو مجھے اس کا اعتبار نہیں تھا۔ مگر ماہین نے مجھے قائل کرنا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم جہاں رہیں گے اکٹھے رہیں گے۔ ساحل کا بڑا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے اور ساحل تم سے۔ بے شک اس نے ناہید اور نائمہ کو بے وقوف بنایا، مگر تمہارے ساتھ وہ مخلص ہے۔ اس نے خود میرے سامنے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، مگر ماہین میرا دل نہیں مانتا۔ دیکھو کرن، تم مجھ سے سچی دوستی کرتی ہو نا، پھر میری بات کا یقین کرو
اور میرے خاطر اس کی محبت کو قبول کر لو، مگر میرے دل میں اس کے لیے ایسا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، اس کی محبت سچی ہوئی تو دل میں خود ہی جگہ بن جائے گی۔ شاید وہ 12 جنوری 2000 کی بات ہے جب میں نے اس کی محبت قبول کی تھی۔ اور ہاں، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، پھر کہا، ساحل، نہ تو میں بے وفا ہوں، نہ ہی بے وفائی برداشت کرتی ہوں۔ میں بہت ضدی ہوں اور انا پرست ہوں۔ اگر کبھی تم نے مجھے دھوکہ دیا تو پھر مجھ سے وفا کی توقع نہ کرنا۔ وہ اس دن بہت خوش تھا اور مجھے یقین دلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قرآن پاک کو بیچ میں لے آتا۔ میں بے وجہ روٹھ جاتی تو مجھے منانے کے لیے قرآن پاک لے آتا اور مجھے قرآن کا واسطہ دے کر کہتا کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، کیونکہ وہ میری ایک پل ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس کے آنسوؤں پر اعتبار کر گئی تھی۔ پھر ایک دن ماہین کے ذریعے ہی امی کو پتہ چلا کہ میں اور ساحل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جب میری امی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ بتا دیا، جس پر امی بہت ناراض ہوئیں۔ میری امی نے مجھے بہت سمجھایا کہ ابھی تم نہ سمجھ ہو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اور ویسے بھی تمہارا رشتہ تمہارے تایا زاد کے ساتھ طے ہے۔ مگر میری آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ میری ضد کے آگے مجبور ہو گئیں۔ مگر امی نے کہا، اگر ساحل کے گھر والے رشتہ لے کر آئیں گے تو میں ہاں کہہ دوں گی۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بات کے 2 ہفتے بعد میری امی بھی ہمیں اس جہان میں چھوڑ کر چل بسیں۔ میری امی مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، اس لیے امی کی موت کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ میں بیمار پڑ گئی۔ 2 ماہ بیمار رہی، جس کی وجہ سے میرا اسکول چھوٹ گیا۔ اس دوران ماہین اور ساحل مجھے حوصلہ دیتے رہے کہ خدا کو یہی منظور تھا۔ امی کے مرنے کے بعد کچھ عرصے میں ہی میرے رشتے آنا شروع ہو گئے، مگر میں ہر بار رو رو کر رشتے کے لیے انکار کر دیتی۔ اسی دوران میری تائی امی بھی آئیں کہ میں اپنی امانت لینے آئی ہوں، مگر میرے بھائی نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ میرے بھائی نے تائی کو بھی انکار کر دیا، جس کی وجہ سے تائی اماں ہم سے ناراض ہو گئیں۔ ساحل کی امی کی بھی خواہش تھی، اس لیے ساحل کے والدین بھی میرے رشتے کے لیے آئے۔ بھائی نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ خاموش رہی، جس کی وجہ سے بھائی نے انہیں ہاں کر دی۔ امی کے مرنے کے 2 سال بعد بھائی کی شادی ہو گئی اور ماہین کی بھی شادی ہو گئی، اور ماہین نے کہا کہ میں وہاں جاتے ہی تمہیں بھی بلا لوں گی۔ ماہین وہاں جا کر بدل گئی اور پھر ساحل میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ اسی دوران ساحل کو ایک اور لڑکی سے محبت ہو گئی جو مجھ سے زیادہ امیر بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ ماہین نے ساحل کا وہاں بھی ساتھ دیا۔ اب ساحل اور ماہین نے ایک پلان تیار کیا جو مجھ سے جان چھڑانے کا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں ضدی ہوں اور انا پرست ہوں۔ میں نے بھی اپنی انا کو قائم رکھا، سو ان کا پلان کامیاب رہا۔ ساحل نے اپنے کزنز کو ساتھ ملا کر بہت سی باتیں پھیلائیں۔ جب بھی میں اس کی کزن سے ملتی تو وہ مجھے کہتی، ساحل نے تو آج کل بہت سی لڑکیوں سے دوستیاں کر لی ہے، سارا دن ان سے فون پر بات کرتا رہتا ہے۔ ایک دن اس کی ایک کزن نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہیں جلاتا ہے تو تم بھی کسی سے بات کر کر اسے جلاؤ۔ میں نہیں سمجھی کہ یہ بھی ان کے گیم کا حصہ ہے۔ میں نے اپنے کزن کے بیٹے کو کال ملائی تو اس کی دوسری کزن اس کے پاس گئی کہ دیکھو وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے۔ بس اس نے اس بات کو ایشو بنا لیا اور مجھ پر بہتان بازی شروع کر دی، کیونکہ وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے کہنا شروع کر دیا کہ کرن کی بہت سے لڑکوں سے دوستی ہے، اور اپنی ایک کزن آمنہ سے کہنے لگا کہ میں تو آسمان تک لے جا کر نیچے گراتا ہوں تاکہ چوٹ لگے، تو اتنی تو تکلیف ہو۔ کرن بہت مغروری دکھاتی ہے، اب تو ہر 2 بندے چھوڑ کر تیسرا اس کا دوست ہے۔ جب مجھے ان باتوں کا پتہ چلا تو بہت دکھ ہوا، اور پھر آخری بار بڑی عید کا دوسرا دن تھا، 2007 میں، جب میری آخری بار اس سے بات ہوئی تھی۔ اس کی فیملی والے بھی تھے۔ ان دنوں اس کا نیا عشق شروع ہوا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، میری زندگی میں اس وقت 6 لڑکیاں ہیں، میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو تمہیں چھوڑ سکتی ہوں نا، آج سے تمہاری اور میری راہیں جدا ہیں۔ میرے اسے چھوڑنے کے 1 ماہ کے اندر ہی اندر اس نے منگنی کر لی، اور پھر کچھ ماہ بعد شادی۔ میرے گھر والے بھی اس کی شادی اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے اور خوش بھی تھے، کیونکہ میرے بھائی کو وہ رشتہ میرے لیے منظور نہیں تھا، نہ بھابھی چاہتی تھی۔ سو جب اس کی شادی کہیں اور ہو رہی تھی تو وہ بہت خوش تھے۔
اس کی منگنی کے بعد مجھے رونگ نمبر پر ایک اچھا دوست مل گیا جو اب میرا شوہر بھی ہے اور بہت اچھا دوست بھی۔ یوں سمجھ لیں کہ اب وہ میری خوشیوں کا محور ہے۔ میرے دوست نے میرے زخموں پر مرہم رکھا ہے۔ بے شک خدا نیتیں جانتا ہے، مجھ میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، اس لیے تحفے میں خدا نے ایسا شوہر دیا کہ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ میری شادی اس کی شادی کے 1.5 سال بعد ہوئی اور بہت عرصے کے بعد اس کی بیوی نے مجھ سے کہا، ساحل نے کبھی تم سے محبت نہیں کی تھی، وہ تمہیں دھوکہ دیتا رہا۔ اور میری وہ دوست جو آستین کا سانپ نکلی، وہ بھی اس کی بیوی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ماہین سے کہا، تم تو ساری باتوں کی گواہ ہو، ساری قسمیں سارے وعدے تم جانتی ہو، اور یہ بھی کہ اسے صرف میں نے تمہارے خاطر اپنا سمجھا تھا۔ تو ماہین مکر گئی کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میری دوست یعنی ماہین نے مجھے خود جس راستے پر ڈالا پھر مکر بھی گئی۔ میں نے ماہین سے کہا کہ اچھا تو تم بھی ساحل کے پلان میں برابر کی شریک تھی، تو کہنے لگی، یوں ہی سمجھ لو۔ تب میرے اندر اعتماد کی اتنی کرچیاں ہوئیں کہ مجھے محبت اور دوستی کے نام سے بھی اتنی نفرت ہو گئی۔ کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ماہین کے پاس سب کچھ ہے مگر اولاد کی نعمت سے 9 سال سے محروم ہے، یہی مکافات عمل ہے۔ پھر میں داد دیتی ہوں دھوکے باز ساحل کو، جس نے 6 سالوں میں مجھے ایک بھی شبہ نہیں ہونے دیا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ اب آخر میں میری گزارش ہے ان بچیوں اور بہنوں سے جو اپنی آنکھوں میں یہ خواب سجاتی ہیں، خدا را کبھی کسی سے شادی سے پہلے محبت مت کرنا۔ محبت اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اور اس کے بعد صرف اپنے شوہر اور سسرال سے، جہاں آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے۔ خدا اور اس کے رسول اور قرآن پاک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں لوگ ان کو ڈھال بنا کر فریب کر سکتے ہیں، تو پھر سچائی اور کون سی قسم رہ جاتی ہے؟